آئیے انسانیت کی سب سے پہلی اور شاید سب سے عظیم کہانی کی بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو شروع ہوتا ہے پہلے انسان سے اور آ کر مکمل ہوتا ہے آخری نبی پر۔ ہم ان دو بڑی داستانوں کو جوڑ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانیت کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انسانیت کی کہانی شروع کہاں سے ہوئی اور یہ ہمیں لے کر کہاں جاتی ہے؟ یہ صرف تاریخ کا سبق نہیں ہے، نہیں، یہ ایک وعدے کی کہانی ہے اور پھر اس وعدے کے پورا ہونے کی داستان ہے۔ چلیں سفر کا آغاز کرتے ہیں بالکل شروع سے، تخلیق کے اس لمحے سے۔ ذرا تصور کریں، ایک وقت تھا جب یہ زمین بالکل خالی، بالکل خاموش تھی، زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے کائنات کی اس خاموشی کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ اور وہ اعلان فرشتوں کے سامنے کیا گیا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب دیکھیں، یہ صرف ایک نئی مخلوق بنانا کی بات نہیں تھی، نہیں، یہ اعلان تھا زمین پر انسانیت کے ایک خاص، ایک ذمہ دارانہ کردار کے آغاز کا۔ اب اس فیصلے پر دو بالکل الگ الگ رد عمل آئے۔ ایک طرف تھے فرشتے جنہوں نے ادب سے پوچھا صرف حکمت جاننے کے لیے، اور دوسری طرف تھا ابلیس جس نے تکبر اور غرور میں آ کر صاف انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے۔ بس یہیں سے اطاعت اور بغاوت کا وہ فرق واضح ہو گیا جو آج تک قائم ہے۔ تو اب کہانی آسمانی محفل سے آگے بڑھتی ہے، جنت سے زمین تک کے سفر کی طرف۔ تو شیطان نے انسان کو بہکانے کے لیے ایک بہت گہری چال چلی۔ سب سے پہلے وہ جھوٹی ہمدردی لے کر آیا، ایک دوست بن کر۔ پھر اس نے ہمیشہ کی زندگی کا لالچ دیا اور اس درخت کی طرف مائل کیا جس سے منع کیا گیا تھا، اور جیسے ہی ان سے بھول ہوئی انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا اور شرمندگی بھی۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے، غلطی کے بعد انسان کا پہلا رد عمل سرکشی نہیں تھا بلکہ توبہ تھی۔ یہ دعا جو انسانیت کی سب سے پہلی دعا ہے، یہ بتاتی ہے کہ ہماری فطرت میں ہی رکھا گیا ہے کہ جب غلطی ہو تو فوراً اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ اور اب ایک ایسی بات جو ابتدا اور انتہا کو حیرت انگیز طور پر جوڑ دیتی ہے۔ جانتے ہیں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے نکاح کا مہر کیا تھا؟ کوئی دنیاوی چیز نہیں، بلکہ یہ حکم تھا کہ آنے والے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ سوچیں ذرا، انسانیت کے بالکل آغاز اور اس کے آخری پیغام کے بیچ ایک کتنا گہرا، کتنا براہ راست تعلق ہے۔ چلیں اب کہانی میں صدیاں آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہدایت کا وہ وعدہ کیسے ایک مقدس نسب کے ذریعے پورا ہونے والا تھا۔ دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا، نہیں، یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہونے والے ایک پاکیزہ سلسلے کا نتیجہ تھا، ایک ایسی کڑی جسے نسل در نسل اللہ نے خود اپنی حفاظت میں رکھا تھا۔ اور اسی عظیم نسب میں عبد المطلب کو ایک کے بعد ایک 4 راتوں تک خواب آئے۔ ان خوابوں میں انہیں رہنمائی ملی کہ زمزم کے اس کنویں کو پھر سے کھودیں جسے لوگ بھلا چکے تھے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، اس معجزے نے نہ صرف زمزم کو واپس لایا بلکہ قریش میں ان کی سرداری کو بھی پکا کر دیا۔ لیکن ہر بڑی کامیابی کے ساتھ ایک بڑی آزمائش بھی آتی ہے۔ زمزم ملنے سے پہلے عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ وہ اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کریں گے، اور جب وقت آیا اور قرعہ ڈالا گیا تو نام نکلا ان کے سب سے پیارے بیٹے عبداللہ کا۔ ایک بار میں ہی بار بار۔ اب وہ ایک ایسے موڑ پر تھے جہاں انتخاب کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ آخرکار اس مشکل آزمائش کا حل یوں نکلا کہ عبداللہ کی جان کے فدیے میں 1-2 نہیں، پورے 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ یہ اس وقت کے لیے ایک بہت بڑی، ایک بے مثال قربانی تھی جس نے نہ صرف ایک جان بچائی بلکہ آگے کے لیے ایک مثال بھی قائم کر دی۔ اور اسی عظیم و وراثت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنے والد حضرت عبداللہ۔ یہ قول اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دینے کی اس عظیم روایت کو ظاہر کرتا ہے جو ان کے خاندان میں تھی۔ اور اب ہم اس لمبے سفر کے کلائمیکس پر پہنچتے ہیں، وہ نشانیاں، وہ معجزات جنہوں نے آخری پیغام کی آمد کا اعلان کیا۔ جو صاحب علم تھے وہ حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک خاص نور دیکھتے تھے، نبوت کا نور، اور ان کی شادی کے بعد وہ نور ان کی اہلیہ حضرت آمنہ کو منتقل ہو گیا۔ یہ ایک واضح اشارہ تھا کہ وہ ہستی جس کا انتظار تھا اب بہت قریب ہے۔ اور پھر جس لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی،
پوری دنیا میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ ایران میں کسرا کا عظیم الشان محل لرز گیا۔ مجوسیوں کی 1000 سال سے جلنے والی آگ خود بخود بجھ گئی۔ آپ کی والدہ سے ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی شام کے محلات تک پہنچی۔ شیطان نے ایک خوفناک چیخ ماری اور کعبے کے اندر رکھے ہوئے سارے بت اوندے منہ گر پڑے۔ یہ سب اعلان تھا کہ تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے۔ تو اس طرح یہ دونوں کہانیاں آ کر ایک ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، حضرت آدم کی کہانی انسانیت کے سفر کا آغاز ہے، ایک وعدہ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی اس سفر کی منزل ہے، اس وعدے کی تکمیل۔ ایک طرف پہلی آزمائش اور توبہ ہے، تو دوسری طرف آخری پیغام جو رحمت اور ہدایت بن کر آیا۔ ایک طرف رہنمائی کی ضرورت کا احساس ہے، تو دوسری طرف وہ حتمی رہنمائی ہے جو دنیا کے لیے ظاہر ہو گئی۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے کہ آزمائش، توبہ اور رحمت کی یہ کہانیاں، یہ عظیم سفر جو پہلے انسان سے شروع ہو کر آخری نبی پر مکمل ہوا، یہ آج ہم سب کی زندگیوں کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔